خوشبو رمضان خوشبو رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری۔ کا موقع آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ناظرین، بریک سے پہلے بڑی ہی ایک خوبصورت ماحول پیدا کر دیا علی رضا پانچتنی صاحب نے۔ حضور علیہ السلام کی محبت کے چراغ جلا دیے، ہمارے دلوں کو معطر کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی دیر بعد پھر علی بھائی سے کوئی خوبصورت کلام سنیں گے۔ بڑا مزہ آیا، واللہ باللہ بہت مزہ آیا اور بڑا سکون مل گیا دل کو۔ آئیے علامہ صاحب، آپ سے کویشچن ہمارا ایک چھوٹا سا۔ علماء کی نہیں میں بات کر رہا، ٹپیکل مولوی ملا حضرات سائنس کو کیوں نہیں مانتے، سائنس سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ کائنڈلی اس پر روشنی ڈالیے۔ جی، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ انگریز کی سازش تھی کہ دنیا کو الگ کر دیں، دین کو الگ کر دیں۔ جب دونوں کو الگ کریں گے نا تو سائنس ایک ریسرچ ہے، ایک تحقیق ہے، وہ تحقیق کا پہلو نکل جائے گا۔ آپ اس قوم کو لکیر کا فقیر کر رہے ہیں، جو انگریز کی سازش تھی۔ مدارس دینیہ کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے بس اسی پہ فوکس کرنا ہے، اس پہ تحقیق نہیں ہے۔ حالانکہ وہی قرآن ہے، وہی اللہ کی کتاب ہے، وہ خود سائنس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن میں آیا فلا یتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا ینظرون، تم نظر و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تم کو سوچ دی ہے، حواس خمسہ سے نوازا ہے، اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جب تک جامعات کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں موجود تھیں، تحقیق کا پہلو زندہ تھا، تب تک ہمارے اندر ہی سائنٹسٹ بنے ہیں۔ جابر بن حیان ہمارے اندر آئے، اس طرح کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں۔ اور اس پہ سادہ مثال آپ کو دیتا ہوں، اگزامپل دیتا ہوں کہ جو بھی اللہ کی قدرت ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، 1400 سال گزرنے کے بعد سائنس نے اس پہ جو تحقیقات کی ہیں تو اس سے ایمان مزید بڑھتا ہے۔ جیسے میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں، چھوٹی سی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلا قدم آپ نے دایاں رکھنا ہے، جب نکلیں تو بایاں رکھنا ہے۔ اسی طرح وہ بیت الخلاء کے بارے میں حکم ہے، جائیں تو پہلے بایاں، نکلیں تو دایاں۔ اب دیکھنے میں بس معمولی سی بات ہے، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد اب سائنس نے جو اس پہ تحقیق کی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر بندہ سٹریٹ فارورڈ کھڑا ہو نا، تو جب کھڑا ہوتا ہے اگر اس کا وقت پورا ہو گیا، نزا کا وقت آ گیا، اس کی لمٹ پوری ہو گئی ہے، اگر کھڑا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اپنی دائیں جانب گرے گا۔ یہ سائنس کی تحقیق ہے، بائیں جانب نہیں گرے گا۔ اب 1400 سال پیچھے چلے جائیں، آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے، تو اس سے ایمان کتنا مزید بڑھتا ہے۔ آقا اتنے کریم ہیں اپنے امتیوں کے لیے، آقا نہیں چاہتے کہ میرا امتی مسجد میں داخل ہو رہا ہو اور موت واقع ہو جائے، وہ باہر جوتیوں کی جگہ پہ نہ گرے، اندر پاک جگہ پہ گرے۔ میرے آقا اتنے کریم ہیں کہ اگر میرا امتی بیت الخلاء میں جا رہا ہے تو موت واقع ہو جائے تو باہر گرے، اندر گندگی میں نہ گرے۔ اس وقت بھی یاد رکھا ہے؟ جی بالکل، اس وقت۔ یعنی جب ہم فرمودات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہم غور و فکر کریں گے، قرآن کے مطابق اس پہ ریسرچ کریں گے، تحقیق کریں گے، تو ایسے مظاہر عیاں ہوں گے کہ ہمارا ایمان مزید بڑھے گا بجائے اس کے کہ کم ہو۔ تو اس کے لیے یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جیسے انہوں نے فیسلٹیز یونیورسٹیز کو دی ہیں، کالجز کو دی ہیں، اسکولوں کو دی ہیں، اسی طرح مدارس دینیہ کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے۔ اب مدارس دینیہ میں صرف غریب کا بچہ جاتا ہے۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ جج کا بیٹا جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا MBBS ڈاکٹر کا بیٹا، انجینئر کا بیٹا مدرسے میں جا رہا ہے۔ ادھر فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، ادھر غریب بچہ جا۔ حکومت وقت کو چاہیے جیسے اسکالرشپ ان کو دیتے ہیں، ان کی بھی اسکالرشپ لگائی جائے۔ بہت شکریہ نذیر صاحب، بڑا ہی خوبصورت کویشچن تھا، اور میرا اور بڑی ہی خوبصورت انہوں نے بڑی دلیل کے ساتھ جواب دیا ہے کہ یہ جو موبائل اور لیپ ٹاپ کی جو گیمیں ہیں نا، یہ ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن ان کا اتنا ہی نقصان ہے جتنا کہ ہم فزیکلی ایکٹیویٹی میں ہمیں فائدہ تھا۔ بہت شکریہ علی رضا پانچتنی صاحب۔ ایک میرے کلام کی فرمائش ہے تو کائنڈلی وہ ضرور پوری کیجیے گا کہ وہ رفیق ضیاء صاحب کا لکھا ہوا کلام جو آپ نے فرمایا تھا وہ کائنڈلی سنائیے گا۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اسی کے 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔
حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بہت اچھے بہت اچھے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے. یا رسول اللہ مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. اور ویس بھائی اس کلام کا جو سب سے پیارا شعر ہے کیونکہ آپ بھی ایک ثنا خان ہیں آپ کی نظر یہ شعر کروں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری در پنج سے جڑی در
پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کہ لاحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لاحد میں اتر جاؤں گا۔ اور شعر ہے، دیکھیے جی بسم اللہ۔ میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ علی رضا پنجتنی صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گڑھائے عقیدت کے پھول نشاور کر رہے تھے، اور واللہ یوں لگ رہا تھا کہ ہم ریئل میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ہم حاضری پیش کر رہے ہیں۔ بڑے یہ خوبصورت ماحول بنا دیا آپ نے، اللہ پاک مزید استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد دوبارہ اپنے پروگرام کو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ خوشبو